الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ اور خطبہ جمعہ کے بعض احکام بیان فرمائے ہیں. جس طرح سے عید اور بقرعید کی نماز میں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوا کرتا ہے، ایسے ہی جب جمعہ کا حکم ملا تو ابتدائی زمانے میں جمعہ کا بھی یہی حال تھا کہ جمعہ کی نماز پہلے ہوا کرتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا. پھر ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ ایک قافلہ لے کر، تجارت کا قافلہ لے کر مدینہ میں آئے، اور اس وقت حالت یہ تھی مسلمانوں کی کہ مدینے کے اندر غلے، اناج اور کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی تھی. اس زمانے میں آج کے زمانے کے طرح سے مارکیٹ یا بازار نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں قافلہ ہوا کرتا تھا جس میں طرح طرح کی ضروریات کی چیزیں ہوا کرتی تھی، جیسے آج کل کے زمانے میں میلے لگا کرتے ہیں. اور وہ قافلہ کسی بستی میں، کسی گاؤں میں پہنچتا تھا، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن رہتا تھا، اپنے سامان لگاتا تھا، مارکیٹ بناتا تھا، لوگ آتے تھے اپنی ضروریات کی چیز خریدتے تھے، پھر وہ قافلہ وہاں سے اٹھا اور دوسری جگہ چلا گیا. تو جب کوئی قافلہ آتا تو لوگ جلدی سے اس میں جانا چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اپنی ضروریات کی چیز لے لوں، اگر دیر کروں گا تو مجھے اپنی ضروریات کی چیز نہیں مل پائے گی. چنانچہ جب کوئی قافلہ آتا تو اس کی خبر دینے کے لیے ڈھول بجاتے تھے عام طور پر، جس سے لوگوں کو خبر مل جاتی تھی کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، اور جا کر کے اپنی ضروریات کی چیز خرید لیا کرتے تھے. چنانچہ ہوا یہی کہ جمعہ کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، چونکہ خطبہ بعد میں ہوا کرتا تھا. ادھر ڈھول تاشے کی آواز آئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ کوئی قافلہ آیا ہے غلہ اناج لے کر کے، چلو اپنی ضروریات کی چیز خرید لیں. لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ خطبہ سننا واجب ہے، یہ مسئلہ سے واقفیت نہیں تھی. لوگ اٹھ اٹھ کر پیچھے سے جانے لگے اور بڑی تعداد میں لوگ مسجد سے نکل گئے، چلے گئے اس قافلے کی طرف. روایت میں آتا ہے کہ 12 لوگ مسجد میں رہ گئے، سارے لوگ چلے گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس میں بتایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ یہ لوگ جب تجارت کو دیکھتے ہیں، ڈھول تاشے کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزدیک جو کچھ بھی ہے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے نزدیک جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہے. کس چیز سے بہتر ہے؟ من اللہو ومن التجارہ، تمہارے ساز و سامان، تمہاری تجارت اور تمہارے ڈھول تاشے سے بہتر چیز اللہ کے نزدیک ہے. رزق کا مالک، رزق دینے والا تو خدا ہے،
واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اب سے جمعہ کی نماز بعد میں ہوگی اور خطبہ پہلے ہوا کرے گا۔ اسی دن سے یہ نظام بدل گیا اور جمعہ کا خطبہ پہلے ہوا کرتا ہے اور جمعہ کی نماز بعد میں ہوا کرتی ہے، ورنہ پہلے عیدین کی طرح نماز پہلے ہوا کرتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوا کرتا تھا۔ یہ تو اس آیت کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا میں اس کو بیان کیا ہوں۔ اصل مقصد مجھے یہ بتلانا ہے جمعہ کی اہمیت، جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے۔ اس دن کو سید الایام کہا گیا کہ جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کی بڑی خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں میں ایک دن کو اپنے علم کے اندر عبادت کے لیے متعین کر رکھا ہے کہ اس دن ہمارا بندہ صرف میری عبادت کرے، دوسرے کام دھندوں کو چھوڑ کر اس دن زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور لوگوں سے، مختلف قوموں سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور کہا کہ تم اپنے طور پر انتخاب کرو کہ کون سا دن تم اپنے لیے عبادت کے لیے منتخب کرتے ہو۔ دوسری قوموں نے انتخاب کیا، لیکن ان قوموں نے انتخاب کرنے میں غلطی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے انتخاب کرنے میں غلطی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کا انتخاب کیا جو دن اللہ کے علم میں تھا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ ہمارے علم میں ایک دن ہے عبادت کے لیے، تم اپنے طور پر منتخب کرو کہ کون سا دن تم عبادت کے لیے منتخب کرو گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم یوم السبت یعنی ہفتے کے دن، سنیچر کے دن کا انتخاب کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے سنیچر کا دن کا انتخاب کیا، اگرچہ اللہ کے علم میں وہ دن نہیں تھا عبادت کے لیے، لیکن اللہ نے کہا جب تم نے انتخاب کر لیا ہے تو اب یہ دن تمہارے عبادت کے لیے خاص ہے، پورے دن تم عبادت کرنا۔ نصارہ سے کہا گیا، نصارہ نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا، اللہ نے کہا تم بھی فیل ہو گئے، لیکن جب تم نے اپنے طور پر اس دن کا انتخاب کیا ہے تو اب یہ دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، اس دن صرف اور صرف میری عبادت کرنا۔ امت محمدیہ سے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پاس ہو گئے اور یہی جمعہ کے دن میرے علم میں عبادت کے لیے منتخب تھا۔ تو گویا جمعہ کا دن یوم الامتحان بھی ہے، یہ امتحان کا دن بھی ہے۔ اس امتحان میں امت محمدیہ کو کامیابی ملی اور دوسری امتیں فیل ہو گئی۔ اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کی ہے، لیکن اس جمعہ کے اندر اتنی کوتاہی ہوتی ہے، اتنی کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہم ہفتے بھر نماز میں نہیں آتے، اور اگر جمعہ کے دن آنے کی توفیق ہوئی تو یہ سوچتے ہیں کہ کب جمعہ کا خطبہ شروع ہوگا اس کے بعد جائیں گے۔ جمعہ کے خطبے کا انتظار کرتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں کہ 1 بجے گا تو ہم مسجد میں جائیں گے تاکہ خطبہ میں شریک ہو، نماز پڑھا اور بھاگے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ۔ آج بھی میں پہلے آیا ہوں، میں اس بات کا پابند ہوں کہ 12:30 بجے سے بیان شروع ہو اور 1 بجے بیان ختم ہو، لیکن مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ جب میں آتا ہوں 25 پر یا 20 پر تو دیکھتا ہوں مسجد میں 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں۔ اب 2 یا 3 لوگ میں کیسے بیان کروں؟ آج بھی آیا، انتظار کرتا رہا، سنت پڑھ کے بیٹھا رہا، 35 پر آیا ہوں جب بھی 6 یا 7 آدمی تھے، اب اس میں کیسے بیان کیا جائے؟ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کے دن بھی ہم مسجد میں سویرے نہیں آتے، جبکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے جیسے ہی جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے رجسٹر کھول لیتے ہیں، حاضری لکھنے لگتے ہیں، کون آدمی آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں گے آپ کا نام لکھا جائے گا، نام لکھتے جاتے ہیں فرشتے۔ جو سب سے پہلے آیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اتنا ثواب ملا کہ جتنا اس نے گویا ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی قربانی کی، پھر آنے والے کو گائے کی قربانی کا، پھر آنے والے کو دمبے کی قربانی کا، اور اسی طریقے سے ثواب گھٹتا چلا جاتا ہے۔ جو جتنی دیر سے آئے گا اس کو اتنا کم
ثواب ملے گا، لیکن ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اب حاضری بند، اب آنے والا جمعہ کے ثواب سے محروم ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد مسجد میں آتا ہے تو صرف اور صرف وہ نماز پڑھنے آتا ہے، نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، گنہگار نہیں ہوگا لیکن ثواب پانے والا نہیں۔ ایک ہے کہ آدمی جمعہ میں آتا ہے تو جمعہ میں آنے کی وجہ سے جو نہ آنے کا گناہ تھا وہ اس سے بھی بچ گیا اور ثواب بھی ملا، لیکن اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے تو اس کو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن ثواب بھی نہیں ملتا۔ سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے، ہفتے میں ایک دن ہمیں توفیق ملی اور اس ایک دن بھی ہم آتے ہیں تو ثواب کما کے نہیں جاتے، بس ایسے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں اپنا ذاتی واقعہ، ایک جگہ مجھے بیان کے لیے بلایا گیا، میں گیا جہاں قیام تھا، لوگوں نے کہا کہ 12:15 بجے اذان ہوتی ہے اور 12:35 پر آپ بیان شروع کر دیجیے گا اور 1 بجے بیان ختم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو میں تو تیار بیٹھا تھا، اذان ہوتے ہی میں نکل پڑا۔ جب میں مسجد گیا تو 2 یا 3 منٹ مجھے لگے ہوں گے مسجد جانے میں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں مسجد میں پہنچا، 2 منزلہ مسجد تھی، نیچے کا پورا حصہ بھرا ہوا تھا۔ میں جب مسجد کے دروازے میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ میں تاخیر سے آیا ہوں، اذان لگتا ہے دیر سے ہوئی ہے کہ میں اتنی دیر سے پہنچا۔ جب میں پہنچا اور مؤذن صاحب سے پوچھا کہ اذان کا وقت کیا تھا، مجھے تو 12:15 بتایا گیا تھا، کہا یہی وقت ہے۔ ہم نے کہا اتنا بڑا مجمع کا ہمیشہ ہوتا ہے؟ اذان سے پہلے آدھی مسجد بھر جاتی ہے اور اذان ہونے کے بعد تو جیسا لگتا ہے کہ آدمی کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ نیچے کا پورا حصہ بھرا ہوا تھا لیکن مجھے بیان کرنا تھا، مجبوری میں لوگوں کو ہٹا ہٹا کر کے آگے بڑھا۔ سوچئے یہ ہے دینداری، یہ ہے جمعہ کی اہمیت۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب میں خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کم سے کم 12 سے 15 آدمی اندر داخل ہوتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایک مسلمان جس کو ہفتے میں 1 دن کی توفیق ہوئی اور وہ بھی اتنی تاخیر سے آئے کہ ثواب تو کمائے نہیں، بس یوں ہی واپس چلا جائے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ سن لیں ان کے لیے کیسی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ لوگ متنبہ ہو جائے اور جمعہ کے اندر غفلت سے رک جائے۔ جمعہ کے اندر جو غفلت کرتے ہیں، دیر سے جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اس کام سے رک جائے۔ اگر نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر نہیں رکیں گے أَوْ لَيَخْتَتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر کوئی آدمی جمعہ میں سستی کرنے سے نہیں رکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جانتے ہیں دلوں پر مہر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ أَوْ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، یا اللہ اس کو غافلوں میں سے بنا دیتا ہے۔ دلوں پر مہر لگنا گویا انسان کی تباہی ہے۔ کسی انسان کے دل پر اگر مہر لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں سے بنا دے تو اس سے بڑی خرابی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جب دلوں پر مہر لگ جائے تو انبیاء کرام کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے کہا نا اے نبی آپ ابو جہل کو، آپ ان کے ماننے والوں کو کتنا سمجھائیں گے، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا۔ کسی کے دل پر مہر لگ جائے تو اس کو نبی کی بات اثر نہیں کرتی تو ہم اور آپ کی بات کیسے اثر کرے گی؟ ہما شما کی بات کو چھوڑیے، جب دل پر مہر لگے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ مہر نہ لگائے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت رکھے کسی کو حق کو قبول کرنے کی، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اور جس کے دل پر مہر لگ جائے اس کے لیے دنیا کے سب سے بدترین چیز ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کے دل پر مہر لگ جائے، اس لیے کہ مہر لگنے کے بعد اسے ہدایت نہیں ملتی، اور جس آدمی کو ہدایت نہیں ملے اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم جمعہ کو چھوڑ کر یا جمعہ میں سستی کر کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، ہم کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں اور اپنی تباہی کا کتنا بڑا سامان اکٹھا کر رہے ہیں کہ جمعہ میں سستی کیا، دیکھنے میں معمولی سی چیز ہے لیکن ہمارے لیے تباہی، دنیا اور آخرت کی تباہی کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جمعہ میں سستی نہ کیجیے، جمعہ کو جمعہ سمجھیے، جمعہ کی طرح پڑھیے۔ اور اگر کوئی آدمی جمعہ میں سستی نہیں کرتا اور جمعہ میں پابندی سے آتا ہے اور چستی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، فرمایا ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، سستی نہیں کرتا، رکا نہیں رہتا، خطبے کا انتظار نہیں کرتا، بیان کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتا، وہ چلا آتا ہے وضو بنا کر اذان سنتے ہی۔ فرمایا واستمع وانصت، اور وہ غور سے خطبے کو سنتا ہے، وانصت، اور خاموش رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھا تو اس کو بولا اس کو بولا ادھر ادھر، نہیں، بیٹھا رہتا ہے اطمینان سے خاموشی کے ساتھ۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اس کے تمام گناہ جو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے ان تمام کے تمام کو معاف کر دیا۔ غفر له بین الجمعہ بینہ وبین الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وزیادۃ ثلاثۃ ایام، بلکہ 3 دن اور آگے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گویا 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کی نماز میں سستی نہیں کیا، ایک وقت کی نماز پابندی سے آیا، بغیر سستی کے آیا، اور اس کو فائدہ کتنا ملا؟ 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے جمعہ کی فضیلت۔ علماء نے لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی اذان سن لیتا ہے اور اس کے بعد مسجد نہیں آتا، کوئی اور کام میں لگ جاتا ہے، سخت گناہ گار ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ جمعہ کی اذان سننے کے بعد دوسرا کام کرنا حرام اور ناجائز ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز کو اول وقت میں پڑھو، جمعہ کی نماز کو اول وقت میں پڑھو، اسی لیے تو تاکہ صبح سے ہم جمعہ کی تیاری کریں اور اول وقت میں جمعہ کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس وقت کو چاہے اپنی تجارت میں استعمال کریں، چاہے دوسرے کاموں میں استعمال کریں۔ تو جمعہ کی نماز کو پڑھنے کی فضیلت اور جمعہ میں سستی کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سستی کرتا ہے تو اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور اس کو غافلین میں شامل کر دیتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں غلام تھے۔ دیکھیے دل کی کتنی اہمیت ہے، ہمارے سینے میں جو دل ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں غلام تھے اور ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے جسم سے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ نکال کر کے مجھے لاؤ۔ انہوں نے ایک زبان کاٹی اور دل نکالا اور اسے بنا کر کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک زمانے کے بعد پھر کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے جسم میں جو سب سے بری چیز ہے وہ پکا کر کے لاؤ۔ یہ پھر زبان اور دل پکا کر کے لے آئے۔ آقا نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دن پہلے جب میں نے کہا تھا کہ سب سے اچھی چیز لاؤ تب بھی زبان اور دل لائے، اور جب میں نے کہا سب سے بری چیز لاؤ تب بھی زبان اور دل لائے۔ کہا کہ بات یہی ہے، اگر یہ زبان اور دل اچھی ہے تو انسان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، اور اگر زبان اور دل بگڑ جائے تو سب سے بری چیز یہی ہے۔ اگر یہ اچھے ہوں تو سب سے اچھی چیز یہی ہے، اور برے ہوں تو سب سے بری چیز یہی ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو تو انسان کا پورا جسم صحیح ہوتا، وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا۔ فرمایا جانتے ہو لوگوں وہ چیز کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل کی کتنی اہمیت ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بادشاہ تھا جو شکار کرتے کرتے کہیں باہر نکل گیا۔ اب شکار کرنے جائے گا تو سر پہ تاج تو نہیں رکھے گا، شاہی لباس تو نہیں پہنے گا، وہ تو عام لباس میں تھا، شکاری کے لباس میں تھا۔ وہ شکار کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کہیں بھٹک گیا اپنے ساتھیوں سے، سخت پیاس لگ گئی، ایک باغ میں چلا گیا، دیکھا ایک بوڑھا آدمی باغ کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب وہاں گیا تو کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، کچھ پلا دو۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک انار توڑا اور اسے نچوڑا۔ جب نچوڑا تو ایک انار میں کافی مقدار میں رس نکلا۔ بادشاہ تو تھا یہی تھا، دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے سوچا کہ اتنا ذائقے دار انار جس باغ کے اندر ہو اور اتنا عمدہ باغ ہو، وہ بادشاہ کی ملکیت ہونی چاہیے، کسی رعایا کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں جب یہاں سے جاؤں گا تو اس باغ پہ قبضہ کر لوں گا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد کہا کہ بھائی اب میں چلنے والا ہوں، ذرا مجھے پھر
ایک انار اور بھی پلا دو۔ گیا مالی اور اس باغ سے انار توڑتا ہے اور اسے نچوڑتا ہے تو اب رس نکلتا ہی نہیں، 1 توڑا 2 توڑا 3 توڑا، رس ہی نہیں نکلتا۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، کہا کہ بھائی ایک انار میں اتنا رس تھا، اب تم انار توڑ رہے ہو تو رس ہی نہیں نکلتا۔ کہا کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت بگڑ گئی ہے، اس لیے کہ جب بادشاہ بگڑتا ہے اور بادشاہ کی نیت بگڑتی ہے تو عوام بھی بگڑ جاتی ہے، رعایا کے اوپر بھی اس کے اثرات آتے ہیں، جان مال پر اثرات آتے ہیں، رزق پر اثرات آتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی نیت بگڑ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آفت ہمارے رزق پر دے دی۔ بادشاہ تو وہی تھا، سوچا کہ بادشاہ تو میں ہی ہوں، واقعی نیت تو میری بگڑی ہے، اس لیے دل ہی دل میں اس نے توبہ کیا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنے عوام کو پریشان نہیں کروں گا۔ توبہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہا بھائی پھر دیکھو ذرا ٹرائی کر کے کچھ نکال کے لاؤ، میں پی کے چلتا ہوں۔ جب گیا تو پھر دیکھا کہ جیسے ہی انار کو نچوڑتا ہے تو پورا رس نکلتا۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ وقت کا لگتا ہے کہ نیت اس نے صحیح کر لی۔ جب بادشاہ کی نیت صحیح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رزق میں اضافہ کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ واقعی میں ہی بادشاہ ہوں اور میں نے نیت درست کر لی ہے، میں نے توبہ کر لیا۔ میرے بھائیوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ انسان کے دل کا بادشاہ وہی دل، جسم کا بادشاہ وہی دل ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے، دل سنورتا ہے تو انسان سنور جاتا ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں سستی کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا دل بگڑ جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ جمعہ کی نماز میں سستی کیا، دل ہمارا بگڑا اور ہمارا پورا جسم بگڑ گیا۔ جمعہ کی نماز میں اگر ہم نے سستی نہیں کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ہم خود فیصلہ کریں کہ جمعہ کی نماز میں سستی کر کے اپنے جسم کو بگاڑیں گے، اپنے دل کو بگاڑیں گے، اپنی تقدیر بگاڑیں گے، اپنی عاقبت اور دنیا بگاڑیں گے یا اس کو سنواریں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، وَاسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ واقعہ تو در حقیقت بنی اسرائیل کا ہے، لیکن اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ بس اسی نصیحت کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی 2 قومیں تھیں جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ کچھ لوگ مچھلی کے شکار کے بہت عادی تھے۔ اس قوم میں سے بہت سے لوگ شکار کیا کرتے تھے، مچھلی جب سمندر کے کنارے ہوں گے تو مچھلی کھانے کے عادی ہوتے ہیں، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو نبی تھے، اس نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ صبح سے شام تک اللہ کا حکم ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، اس لیے تم سنیچر کے دن شکار نہ کیا کرو۔ جب اللہ سے تم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن پورے دن آپ کو وقت دیں گے تو تم پورا دن اللہ کی عبادت کرو۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، بہت سمجھایا تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو شکار تو نہیں کریں گے لیکن دوسری ترکیب اپناتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک حربہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کو آزمائش کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا، وہ سنیچر کے دن مچھلی سمندر کے اوپر تیرنے لگتی تھی تاکہ دیکھے، وہ لوگ بھی دیکھے کہ مچھلی سامنے ہے پھر شکار نہ کرے۔ ارے نابینا اگر کہے کہ میں کسی پر بدنگاہی نہیں کرتا تو کیا کمال ہے، تمہارے پاس تو آنکھ ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے، روشنی دی ہے، وہ کہے کہ میں کسی پر بدنگاہی نہیں کرتا تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو سمندر کے تہہ میں مچھلی ہے، نہیں مارا، نہیں پکڑا، نہیں شکار کیا تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا اور سامنے مچھلی موجود ہے پھر بھی نہیں پکڑتا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، سمندر کے اوپر تیرتی تھی۔ ان لوگوں سے رہا نہیں جاتا، چونکہ آزمائش تو تھی۔ ان لوگوں نے مچھلی کو پکڑ لیا اور اس میں دھاگے لگا دیا کرتے تھے یا اس میں کانٹے پھنسا دیا کرتے تھے اور مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مچھلی تو قبضے میں آ ہی گئی اور اتوار کے دن اس دھاگے کو یا کانٹے کو کھینچ کر باہر نکال لیتے تھے۔ اب سوچئے شکار تو سنیچر ہی کو ہوئی نا، مچھلی تو قبضے میں آ گئی تھی ہمارے، ہم تو صرف سمندر سے نکالنے کی دیر تھی۔ یا اسی طریقے سے سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھودتے اور اس میں پانی نکلنے کا ہلکا سا راستہ بناتے، وہ مچھلی تیرتی ہوئی
سنیچر کے دن اوپر میں تیرتی تھی، تیرتے تیرتے اس گڑھے میں آ جاتی، اب وہ گڑھے سے تو بھاگے گی نہیں، وہ تو سمندر میں کودے گی نہیں، اتوار کے دن جا کر کے نکال لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہ ترکیب اپناتے تھے۔ جو اس زمانے کے پیغمبر تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ لوگ منع کرتے تھے کہ بھائی یہ شکار ہی کرنا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے خاص کیا ہے تو تم عبادت ہی کرو، تم اس دن شکار نہ کرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ ہوا کیا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے حکم دیا اور وہ تمام کے تمام لوگ بندر بن گئے، خنزیر بن گئے۔ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، وہ بندر بن گئے اور کچھ لوگ خنزیر بھی بن گئے۔ یہ صورت ہو گئی ان لوگوں کی جو دوسرے محلے والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج اس بستی میں، آج اس محلے میں کوئی آواز نہیں ہے۔ جب جا کر کے دیکھا تو سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، ان کی شکل و صورت، ان کا جسم پورا کا پورا بندر کا ہے۔ اب وہ افسوس کر رہے ہیں، لیکن افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کر شام تک کہا تھا کہ آج کے دن صرف اور صرف میری عبادت کرنا، کوئی اور کام نہ کرنا۔ لیکن اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ جمعہ کے دن صبح سے شام تک میری عبادت کرنا، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ تم تھوڑے وقت کے لیے جمعہ کی پابندی کر لو۔ بس جمعہ کے لیے پابندی لگائی، پورے دن کی پابندی نہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے لوگو، تم چاہے صبح سے جو کرنا ہے کرو، لیکن جیسے ہی اذان ہو جائے تم تجارت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، گھر کے کام کاج چھوڑ دو اور سیدھا میرے دربار میں پہنچو، مسجد کے اندر پہنچو۔ جب تم عبادت کر لو، فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ہو جائے تو پھر تم نکل جاؤ، فانتشروا فی الارض، تم زمینوں کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ کتنی مہربانی اللہ نے ہم پر کی ہے کہ اللہ نے پورا دن متعین نہیں کیا، بس جمعہ کے لیے کہا کہ اہتمام کر لو، وقت سے آؤ اور نماز ادا کر لو، اس کے بعد چاہے تو تم تجارت کرو، اس کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی غفلت اور اسی لاپرواہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی طرح عذاب کے مستحق ہو جائے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنائے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ عذاب دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ہمارے رزق کو گھٹا دیتا ہے، اللہ بارش بند کر دیتا ہے، اللہ طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے، طرح طرح کے وائرسوں سے متاثر کر دیتا ہے۔ یہ سب بھی تو مصیبت ہی ہے، یہ سب بھی تو عذاب ہی ہے۔ اس کو عذاب نہیں جانتے ہیں کیا؟ یہ سب کے سب عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے جمعہ میں تاخیر نہ کیجیے۔ آپ کی تاخیر کی وجہ سے میری تقریر میں، میرے بیان میں تاخیر ہوتی ہے۔ میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی ہے، 3 آدمی ہے، کیا تقریر کی جائے گی؟ 2-3 آدمی میں کیا بیان کیا جائے گا؟ اس لیے انتظار کرتا ہوں، دیر سے تقریر شروع ہوتی ہے، دیر تک تقریر ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اول وقت میں آئیے، اپنے دلوں پر مہر نہ لگائیے۔ اگر مہر دل پر لگ گئی تو یاد رکھیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت سب کے سب برباد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔